السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک، تقبل اللہ منا و منکم صالح اعمال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کے نیک اعمال قبول کرے، اس میں مزید اضافہ کرے آپ کے اور ہمارے عملوں میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص ہمیں جو عمل کرتے ہیں اپنی خاطر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور جو بھائی پریشان ہیں، جو بہنیں پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، بیمار ہے، اللہ ان کو شفا دے، بیماری دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یوسف علیہ السلام کا جو پارٹ 1 تھا وہ پڑھا تھا ہم نے، لیکن اس بار پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ایکسائٹمنٹ ہے، کچھ اچھی چیزیں بھی، ہمارے نصیحت بھی ہے، اور ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اس میں، وہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، لاسٹ کلاس میں پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 2 ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بھائیوں کی کس طرح پلاننگ تھی، کس طرح پلاننگ کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے باپ کو جھوٹی باتیں سنانی تھی۔ اور یہ رات کا وقت تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا نقشہ بیان کرتا ہے کہ رات کا وقت، عشاء کا وقت، یا اس کے بعد کا یا اس کے آس پاس کا، کہ روتے ہوئے وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو جان، ابو جان۔ تو یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف کہاں پر ہے؟ تو کہنے لگے کہ ابو جان ہم کھیل کود میں بزی ہو گئے، آگے نکل گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنی سامان کے ساتھ بٹھا دیا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا آیا اور کھا لیا۔ تو ابو جان آپ یقین کریں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید سورہ یوسف کی جو آیات ہے، آیات نمبر 18، ابو جان یہ دیکھے یوسف علیہ السلام کا کرتا، اللہ قرآن مجید میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ ابو جان یہ دیکھے کہ یوسف کا کرتا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کا قول ہم نے بیان کیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھا، کہا کہ یہ جو بھیڑیا تھا کتنا نرم دل والا تھا، کتنا نرم دل، کتنا اچھا تھا، یوسف کو تو کھا لیا لیکن جو اس کا کرتا تھا اس نے داغ بھی نہیں لگایا۔ اس کا جو یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا اس پہ ایک نشان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن ان بھائیوں نے کیا تھا کہ باپ کو جھوٹ کہنا تھا، تو انہوں نے پلاننگ کی، پلاننگ کے ساتھ ساتھ اس کرتے پر جانور کو ذبح کیا، یا جو جانور کا گوشت خون تھا وہ اس پر لگا دیا، اور کہنے لگے کہ اس کو بھیڑیا کھا لیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کتنا اچھا بھیڑیا تھا کہ اس نے کرتے کو نکال دیا آسانی سے اور یوسف کو کھا لیا، بہت زبردست ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یہ اپنے دل سے جو کہا ہے وہ اپنے دل سے بنا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ اور آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے آپ سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تعبیر تو خواب دیکھ لیا تو یہ تعبیر تو پوری ہوگی، تو اس کا مطلب کہ یوسف علیہ السلام ضائع نہیں ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں پریشان تکلیف میں یہ بھائیوں نے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کام کر دیا۔ آیت 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھائیوں نے یہ کنویں میں چھوڑ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت وحی کر کے بتا دی کہ یوسف، ایسا وقت آئے گا کہ تم ان بھائیوں کو، ان کا جو انہوں نے کام کیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا، ان کا کارنامہ آپ ان کو واپس بتاؤ گے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، یعنی جو آپ کے ساتھ کیا وہ ان کو آپ کو واپس بتانا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور یہ سب کام ان کو انشاءاللہ وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے۔ یوسف علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک کنویں میں تھے اکیلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، آگے دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آیت نمبر 19 سورہ یوسف کی میں اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا، تو کنویں کو دیکھا، تو کنویں کے مونڈھیر کو دیکھا، انہوں نے جو اس کا بارڈر ہوتا ہے وہ دیکھا، تو اپنے ساتھیوں نوکروں کو کہا کہ جا کر دیکھو پانی اگر ہے تو پانی لے کر آؤ، تو ضرورت پوری کرنی ہے، کیونکہ نوکر تو قافلے کے ساتھ چلتے ہیں۔ نوکر گئے کنویں کے پاس، اور جو کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے سوچا شاید بھائی آ گئے یا پھر کوئی مدد کچھ نہ کچھ ہے، تو انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا، اور جب
جو نوکر تھے اور قافلے کے لوگ تھے انہوں نے اس کو اوپر کھینچا تو دیکھا، پتا کیا چلا ان کو کہ اس میں تو ایک خوبصورت لڑکا ہے، اس میں ڈول میں تو ایک خوبصورت ایک لڑکا ہے۔ زور سے چیخ ماری، انہوں نے کہا خلا یا بشر ہذا غلام، انہوں نے کہا خول یا بشرو ہذا غلام، ایسے دو بار انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے ان لوگوں نے کیا کیا، خاموشی سے اس بات کو چھپا لیا، اور انہوں نے چل پہلے تو چیخ مار دی زور سے اور کہا خال یا بشر ہذا غلام، یعنی اس دو بار کہ بشر، ہمیں ایک بشر مل گیا اور غلام لڑکا مل گیا، ٹھیک ہے، ہمیں غلام لڑکا مل گیا۔ جب یہ ڈول میں پانی ڈھونڈنے کے لیے ڈالا تھا تو قیمتی چیز، پانی نکلنے کی چیز میں ایک قیمتی چیز نکل گئی، کیا، ایک لڑکا نکل گیا، اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا، تجارت کا سامان سمجھ کر چھپا لیا، اور وہی یہ وہاں سے وہ مصر کی طرف نکل گئے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیوں چھپا لیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ غلاموں کی ویلیو تھی، پہلے جو کرنسی جو چیز تھی، اس کے ساتھ ساتھ غلام کی بڑی ویلیو تھی، کہ غلام بچپن سے لے کے آخری تک، بڑھاپے تک تو ساتھ رہتا، کہیں جا نہیں سکتا، تو یہ بہت قیمتی چیز ہے، یعنی غلام سے، نوکر سے بنا سیلری کے جتنا کام کروا سکتے کروا لیں۔ تو فری میں لڑکا مل گیا، تو اب ان کو کیا کرے، انہوں نے سوچا کہ قافلہ پہلے یہاں سے نکلے، ورنہ اس کے جو رشتہ دار ہے وہ آ جائے نہ لے لینا، ان کو واپس نہ لے لیں، کیونکہ اب دیکھ لیا کہ یہ فری میں مل گیا، ان کو کوئی نہ کوئی قیمت پہ بیچ دو، کیوں، کیونکہ اس کے بھائی ماں باپ اس کی تلاش کرے ہوں گے، کچھ بھی پرائز آتا ہے تو اس کو سیل کر دے، ورنہ ہوگا کیا کہ یہ خوبصورت لڑکا اس کے رشتہ دار تو ہم سے چھین لیں گے، یا اس کا مالک اس سے ہمیں چھین لے گا، بہتر ہے کہ ہم اس کو کم پرائزوں میں ہم اس کو سیل کر دیں گے، اور دکھنے میں یہ تو خاندانی دکھ رہا ہے، اور تلاش کرنے والے اگر تلاش کر لے تو ہم پر الزام لگا دیں گے کہ ہم نے چوری کر لیا، یا پھر کچھ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ گیم کر دیا، بہتر ہے کہ ہم ان کو سستے دام میں بیچ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، سستے داموں میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ آیت نمبر 20 میں یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، مصر کا ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، ایسے ہی جو بڑے آفیسر رینک والے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی وہ عزیز مصر تھا، یعنی بادشاہ کا خزانہ دیکھنے والا، یعنی خزانے کا جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ۔ اس نے کیا کیا کہ دیکھا سستے داموں میں لڑکا مل رہا ہے، تو اس نے فوراً اس کو خرید لیا، فوراً یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور یہاں سے اب یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کنویں کے اندر کہ ہم تمہارے لیے ٹھیک ٹھاک سب صحیح کر دیں گے، اور تمہارے بھائیوں کو تمہارے اوپر، تمہارے بھائی واپس تمہارے بھائیوں کو کارنامہ بتائیں گے تمہارے بھائیوں نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا۔ اچھا اب یہاں کیا ہو گیا کہ پہلے تنگی تھی یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، کچھ کھانے پینے کے لیے اگر آ جاتا تو 11 بھائی تھے اور بہنیں بھی تھیں ہوں گی شاید، آگے چل کے آتا بہنوں کا بھی شاید، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کھانا تو بہت تھوڑا آئے گا، اور کھانے کے ساتھ ساتھ 11 بھائی، شیئرنگ، ماں باپ اور ان کی جو سونتیلی ماں ہے وہ ہے، تو لیکن یہاں پر کیا تھا، عزیز مصر کا گھر، یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آزمائش تھی، آزمائش کے بعد سکون کیا، پھر آزمائش، پھر سکون، تو یہ چل رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر تھا، اس نے اپنی گھر لے کر گیا، اور اس کی بیوی کو کہا، اس کی بیوی کا نام آتا ہے زلیخا، آپ نے سنا ہوگا زلیخا، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہے، حقیقی حدیث اور قرآن حدیث میں اس کا کوئی نام نہیں آتا، اس کا نام آتا ہے عزیز مصر کی بیوی آتا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ عزیز مصر کی بیوی پڑھیں گے، ہم نہیں کہیں گے زلیخا، کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم کنفیوز نہ ہو جائے کہ ہم پہلے سے اسرائیلی روایت میں سے سارے سب کچھ پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ لے رہے ہیں، ہمیں کوئی کام کی چیزیں تو لیتے ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس لڑکے کو عزت اور احترام سے رکھو، بڑا ہو کر یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، 3-4 سال یا 5 سال کچھ شادیاں ہوئی تھی، لیکن ان کی شادی میں بیٹا نہیں ہوتا، تو جو عزیز مصر ہے اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا ہو کے یا تو کچھ نہ کچھ ہمارا کام بڑھاپے میں ہمیں کام آئے گا، ورنہ ہم اس کو اپنا بیٹا وارث بنا لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں جگہ دے دی، ٹھیک ہے، اب مصر کی زمین میں یوسف علیہ السلام بادشاہ کی جو محل ہے، بڑا آفیسر، رینک آفیسر ہے، تو اس کے گھر میں آرام سے گھوم رہے، اور یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اس کے خواب دیکھا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی
غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے۔ یوسف علیہ السلام کو غلام کی طرح نہیں ایک بیٹے کی جیسے اس محل میں رکھا، گھر کا ایک فرد جیسا، یعنی گھر میں محل میں جہاں جا سکتے آپ جاؤ، جہاں جو کرنا ہے کرے، کوئی آپ کو حرج نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، یعنی سارا گھر کا جو پاور جو انتظام ہے ان کے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں تھا۔ لگتا تھا کہ اس یعنی گھر کی جو سارا سب کچھ ہے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک جو بڑا آفیسر ہوتا ہے اس کے گھر میں لوگ آتے رہتے ہیں اور فائلیں آتی رہتی ہیں، بڑے بڑے کیسز آتے رہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں سے بھی علم سکھانا شروع کیا۔ اور اس نے جو مصر عزیز مصر تھا، اس نے کیا، اگر ٹیلنٹڈ لڑکا ہو تو ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ اس نے یہ بات بتائی اپنی بیوی کو نوٹ کرنے کے لیے، اور کیونکہ ان کو اولاد نہیں تھی، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں کام آ جائے یا پھر ہمیں سے وارث بنا لے۔ بیوی کو اپنے شوہر کی جو ایڈوائس تھی اسے بہت اچھی لگی، اور انہوں نے ایگری کر لیا کہ اس کو نوکر غلام نہیں، بیٹے جیسا گھر پر رکھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کا جو وعدہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یوسف علیہ السلام یہی محل میں رہتے ہیں۔ پہلا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا کیا ہو گیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو پرانے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، پہلے یوسف علیہ السلام پرانے کپڑے پہنتے تھے، پہلے یوسف علیہ السلام بکری چلاتے تھے ہوں گے، پہلے یوسف علیہ السلام کم کھاتے ہوں گے، بڑی فیملی تھی، کچھ نہ کچھ تھے۔ اب یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ کیا ہو گیا کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو گھر میں عزیز مصر کے گھر میں رکھ دیا، صرف والد اور گھر سے دور ہے، یعنی والد اور گھر سے دور ہے، لیکن نعمتیں کا جو نعمت میں پرورش ہو رہی ہے، جو نعمتیں ہیں یعنی گھر کی ہر چیز نعمتیں ان کے سامنے، پورا کا پورا گھر ان کا کھلا ہے، یعنی ان کو نوکر کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے، پورا کا پورا گھر ان کا کھلا ہے، کیونکہ خزانے کے رکھوالا ہے، آپ کو پتا ہے اکاؤنٹ مینیجر اگر ہوتا ہے تو اس کی سیلری بھی بڑی، پوسٹ بھی بڑی ہوتی ہے، تو یہ سارا سب کچھ بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کی پرورش محل کے اندر ہو رہی ہے آرام سے، اور یوسف علیہ السلام یہاں پر آرام کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا آیت نمبر 22 میں، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے، ہم نے یوسف علیہ السلام کو دانائی اور علم بخشا۔ دانائی یعنی سمجھ، اور علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم ان کو عطا کی۔ ٹھیک ہے، محل تھا، لوگ آتے جاتے، یہ ساری کیسز کے سارے ڈسکشنز ہوتے، یہ سارا سب کچھ فائلز آتے، مجرم آتے، کیسز آتے، یہ سارا سب کچھ چلتا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے بھی ان کو علم دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کام کیا، خواب کی تعبیر بھی سکھائی، اس کے ساتھ ساتھ گھر میں شہزادے کی طرح یوسف علیہ السلام کو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترتیب کر دی۔ نوٹ کرے سٹوری یہاں سے چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نوٹ کرے سٹوری یہاں سے چینج ہو رہی ہے۔ پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ آزمائش تھی، پھر یوسف علیہ السلام شام سے مصر آئے، پھر اس کے بعد پھر علم سیکھ رہے ہیں، پھر گھر میں بھی تھے، گھر سے اس کے بعد جیل میں کس طرح سے گئے، جیل میں کیوں گئے یہ آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیل ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ آج یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں گئے، اچھا خاصا محل تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اب یوسف علیہ السلام جیل کیوں گئے یہ پڑھیں گے۔ آج کی سٹوری تھوڑی لمبی کرتے ہیں تاکہ ایک پارٹ ہے وہ ہمارا ختم کر دیں، ورنہ بہت لمبا یوسف علیہ السلام کا لمبا ہے، ورنہ ہمارا پارٹس بہت زیادہ لمبے ہو جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ صبر کریں، انشاءاللہ آگے کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل کیوں گئے یہاں پر پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو، یعنی جو بندہ ہے اس کو جب امتحان لینا چاہتا ہے تو دیکھیں کس طرح سے امتحان سے گزارتا ہے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب بڑے سے بڑا امتحان ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا انعام بھی دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا امتحان دیا اور ابو الانبیاء بنا دیا، انبیاءوں کا ابو الانبیاء بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا پر فضیلت دینی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت بڑا امتحان لیا، اور ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، آزمائی سے گزارتا ہے، اور جتنا امتحان مضبوط ہوتا، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر انسان کا ایمان پختہ ہو رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اتنا بھی بڑا دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ انعام دیتا ہے۔ تو جلدی پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام کے کیا انعامات دیا آپ کو، کیا آزمائش تھی، یہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اتنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ خطرناک نازک امتحان تھا کہ کوئی بھی آدمی اس میں جلدی بچ نہیں پاتا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ جو امتحان تھا وہ مرد کے ساتھ عورت کا رشتہ تھا، یہاں پر جو امتحان تھا
وہ مرد کے ساتھ عورت کا رشتہ۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت کے تہ پر چلے گئے، یعنی جب یوسف علیہ السلام 17 سال کے قریب تھے ہوں گے تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ عزیز مصر کے گھر میں تقریباً 2 3 4 یا سال کچھ رہے ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سے لگا لیا لگ بھگ 21 22 سال ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام اور زیادہ خوبصورت دکھنے لگے، اور جو بچے تھے اب تو جوان ہو گئے۔ مصر کا ماحول بہت خراب تھا، ہر طرح جو خرابی ہوتی ہے وہ اس میں موجود تھی۔ حیا، پاک دامنی، شرم کچھ چیز نہیں تھی دنیا میں۔ دنیا میں آئے ہیں تو ان کا ایک فنڈا ہوتا ہے، ایک کیلکولیشن، ایک میتھڈ ہے، فارمولا ہے کہ دنیا میں آئے تو عیش کر لو۔ آپ نے سنا ہوگا دنیا میں آئے تو عیش کر لو۔ آج بھی ایسی بہت سی کنٹریز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ دنیا میں آئے ہو تو عیش کر لو، یعنی آخرت کی تیاری نہیں، دنیا میں سب کچھ کر لو۔ یہ لوگ صرف عیش کرتے ہیں، ان کو نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ جیسے چاہے کپڑے پہن لے، جیسے چاہے کپڑے، چھوٹے لباس بڑا کچھ بھی پہن لے۔ جس طرح آج ماحول ٹی وی ہر جگہ موجود ہے، ویسے ہی مصر کا ماحول تھا۔ مصر کا ماحول بھی بہت خراب تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، جو عزیز مصر کی بیوی تھی یوسف علیہ السلام اس کو اپنا ماں کا درجہ دیتے ہیں، گھر میں وہ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ تو عزیزہ مصر کی بیوی نے سوچا کہ میں باہر جانے سے زیادہ بہتر یعنی باہر جانے سے زیادہ اچھا ہے کہ میں گھر میں خوبصورت نوجوان لڑکا ہے، اسی سے اپنی میں خوبصورت جو ضرورت ہے وہ خواہش پوری کر دوں، جو اپنی خوبصورت جو خواہش تھی وہ اس کی پوری کر دوں۔ تو ہمارے بچے بھی سنتے ہیں تو اس لیے تھوڑا آپ کو سیکریٹ ہی کہتے ہیں۔ شرم آنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سب کھول کھول کے کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے تو ہم کیوں شرم کریں؟ کیونکہ یہ بچے تھوڑے نازک ہیں، تو اس لیے آپ کو تھوڑا کوڈ ورڈ یا تھوڑا ہلکی اس میں بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا تھا، آپ کو بتایا تھا، لیکن حدیث میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اشارے میں، سیکریٹلی، یا پھر کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈے، یا پھر کوئی نہ کوئی ٹرکس، یا پھر کچھ نہ کچھ اس نے یوسف علیہ السلام کو ٹرائی کیا۔ یوسف علیہ السلام جان بوجھ کر انجان بن رہے ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام کو تو شک ہو گیا ہوگا کہ بیوی مجھ پر ٹرائی کر رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اور کچھ مطلب نکال کر انجان بن رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ اوائڈ بن جائے، کیونکہ ماں کا درجہ ہے، تو اور یوسف علیہ السلام یہ بھی تیار تھے کہ ان کو ماں کا درجہ دینے کے لیے، لیکن عزیز مصر کی بیوی یہ سمجھ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام بہت بھولا ہے، یہ بہت بھولے بالے ہیں، تو ان کو کس طرح سے ہم یوز کریں۔ ایک دن اس نے ساری جو لمٹ ہیں وہ کراس کر دی، ساری لمٹیں جو تھی وہ کراس کر دی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، نہ شوہر، نہ کوئی اور، تو بن سج کر تیار ہو گئی اور برے کام کا ارادہ کر لیا۔ شوہر تو ڈیوٹی پر چلا گیا تھا، محل میں کوئی نہیں تھے، نوکر کچھ تھے ہوں گے، تو عزیز مصر کی بیوی نے نوکرانی سے کہا کہ میں اندر جا رہی ہوں، تم یوسف کو اندر بھیجنا میرے بیڈ روم میں۔ محل آپ کو بتائیں کہ ایک بہت بڑا ہے، اور قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ دروازوں میں آتا ہے، یعنی دروازوں کے اندر، بیڈ روم کے اندر، بیڈ روم کے اندر، اس طرح سے۔ تو بیڈ روم میں چلی جاؤں گی تو تم اسے بیڈ روم میں بھیج دینا۔ نوکرانی نے کہا کہ یوسف تمہیں مالکن بلا رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے آج تو کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو تیار ہو کر، بالکل تیار تھی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو برے کام کے لیے بلایا۔ شرم اور حیا کو بالکل سائڈ میں رکھ دیا اور کہا کہ یوسف تم میرے پاس آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بے شک میرا اللہ مجھے بہترین ٹھکانہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے، تو تم ماں کی طرح ہو، گھر کی مالکن کی طرح ہو، ٹھیک ہے، اور جو گھر کا مالک ہے اس نے مجھے بہت عزت سے رکھا، جو تمہارا شوہر ہے وہ مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے، اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ میں کیسے خیانت کروں جب وہ گھر میں میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ مجھے کوئی سختی نہیں کرتا، میں کیسے خیانت کر دوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، اس عورت نے پورا ڈیسائیڈ کر لیا تھا، یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دلیل موجود نہ ہوتی۔
تورات میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تورات بھی ایک شکل ہے، تورات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کی صورت آ گئی یا پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ علم یہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، اللہ علم، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کو بتایا کہ ایک مرد کے اندر ایک بشری کمزوری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر اللہ کا سپورٹ نہ ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسی حالت میں وہ جو انسان ہے بچے اور یوسف علیہ السلام بچے۔ عام لوگ تو ایسے موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ کچے دھاگے سے بنے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی چیز تیار مل جاتی ہے تو موقع پاتے ہی چھوڑتے نہیں ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو یہ سارا سب کچھ استعمال کرے، لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بالکل غلط الگ ہی ہو گیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بالکل الگ گیا، کیونکہ ایک جو جوان لڑکا ہے وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، بہت کم ممکن ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی۔ کون سی دلیل آئی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم آپ کو بتایا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دلیل دی، کس طرح سے بتایا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ میں ہمیں بتا دیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مجھ سے آپ یہ امید نہیں کر سکتی ہو، تو یوسف علیہ السلام بہت سختی سے کہا، تو آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ پہلے یہاں سے نکلوں، بحث بعد میں کرتا ہوں، فوراً نکلتا ہوں حالت اور خراب ہونے سے۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے کمرے سے باہر، تو عورت تھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، تو ایک دروازے سے دو دروازے، جتنے بھی دروازے، ایک جگہ آتا ہے کہ 7 دروازے تھے یا پھر دروازے آگے پیچھے ہوں گے، لیکن یوسف علیہ السلام دروازے کے بھاگتے بھاگتے آخری دروازے کی طرف جب بھاگے، تو جب عورت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے کھینچ رہی تھی، اتنے میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ یہ سین تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ اتفاق سے ہوا کہ جو عزیز مصر ہے وہ گھر پر آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ پوزیشن میں کہ یوسف اور میری بیوی کو یہ حالت میں دیکھا، تو یہاں غلطی کس کی تھی؟ اس عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو نام آتا ہے اس کی غلطی، لیکن چور مچائے شور، آپ کو بتایا کہ چور مچائے شور، فوراً کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہوگی، یا تو تم اسے قید کرو گے یا تو تم اسے عذاب دو گے۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ڈیفنس میں کہا کہ یہ آپ کی بیوی مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، یہ جھوٹ کہہ رہی تھی، اس نے مجھے کال کیا، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، اور میں ظلم نہیں، یہ مجھ پر ظلم کر رہی تھی۔ ان دونوں میں بہت ساری آرگومنٹ ہوگی، تو بہت زیادہ معاملہ ہنگامہ ہو گیا۔ تو ان کے خاندان میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انہی کے یعنی جو عزیز مصر کی بیوی تھی، انہی کے رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے، قبیلے میں سے ایک شخص فیصلہ کرنے والا نے فیصلہ کیا، اگر دیکھو یوسف علیہ السلام نہیں تھے وہاں پر، چلے گئے تھے، یوسف علیہ السلام شاید ہو سکتا ہے ناراض ہو کر کمرے میں چلے گیا، ان کو صحیح سائڈ میں کر دیا یا کہیں کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نقشہ کھینچتا ہے، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے اگر پھٹا ہو تو سوچنا کہ یہ سچی ہے، یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھنا کہ یہ جھوٹی، یوسف علیہ السلام سچے۔ آیت نمبر 28 میں یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا چیک کرنے کے لیے، کہ یوسف علیہ السلام کو جب چیک کیا تو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ جب اس کے شوہر جو عزیز مصر تھا، اس نے دیکھا، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ نہیں، اور یہ اور کوئی شک نہیں، یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ آیت نمبر 29 میں اس کے شوہر نے کہا کہ یوسف اگنور کرو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مصر کا ماحول تھا وہ بد سے بدتر تھا، کیونکہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے بہتر ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بیوی تو بدماش ہے، لیکن شوہر بیوی کو کچھ کہنے کے بجائے کہتا ہے کہ بیوی تو جھوٹی ثابت ہو گئی یوسف سے، کہ یوسف علیہ السلام کو نہیں لگا کہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہنے دو، اس کو اوائڈ کرو، لیکن بیوی سے کہنا اور بیوی سے ڈانٹنا یا اس کو سختی کرنے کے بجائے بیوی کو کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ بیوی سے کہنے لگا کہ تم اپنے گناہوں کی بخشش کی طلب کرو، بخشش مانگو، بے شک غلطی تمہاری ہے۔ تو دیکھیں شوہر بھی کیسے ہوتے ہیں کہ اگر ایسے حالات میں آج ہوتے ہیں تو طلاق، مرڈر کیس ہو جاتے، لیکن ماحول کے حساب سے پتہ چلے گا کہ کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ جانے دو، چھوڑو، معاملہ رفع دفع کرو۔
شوہر نے سوچا کہ گھر کا معاملہ ہے، گھر کے اندر ہی سولو کریں، تو کہاں لوگوں کو بلائے، کہاں پتہ چلے، لیکن یہ کہاں چھپنے والا ایسا کام کہاں چھپے تھا کہ دیکھیں کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک چنگاری سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، تو یہ معاملہ لیک ہو گیا۔ تو قرآن مجید آیت نمبر 30 میں شہر کی عورتیں اور جو اس کی سہیلیاں تھیں جو ٹاؤن میں، وہ گفتگو کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو مائل کرنا چاہتی تھی، اور اس غلام کی محبت میں اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر دی، اور بے شک یہ جو عورت ہے وہ بالکل غلط راستے پر ہے، یعنی بالکل غلط راستے پر اس کی بیوی۔ تو اب یہ ساری باتیں چل رہی تھی شہر میں، ان باتوں کا جو سیکریٹلی جو چھپ چھپ کر چل رہی تھی باتیں، کھانا پوسی، وہ اس عورت کو پتہ چل گیا، زلیخا جو عورت تھی اس کو پتہ چل گیا، یہ عزیز مصر کی بیوی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عورتیں بات کرتی ہیں تو آگے بات چلی جاتی ہے، اور عورتیں اس کو تانا دے رہی تھی، تو یہ عورتیں سمجھ رہی تھی کہ ایک معمولی غلام ہے، اپنی خواہش کے لیے تیار نہیں کر پائی، کیسی عورت ہے۔ آیت نمبر 31 میں تو جب یہ عورت ہے عزیز مصر کی بیوی نے چال چلا، تمام سہیلیوں کو دعوت دی، سب کو کہا کہ تم میرے گھر پر آ جاؤ، سب کو کہا کہ تم میرے گھر پر آ جاؤ، سہیلیوں کو کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کو جانتے ہو، بس کہ وہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ایک لڑکا ہے، غلام ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے سہیلیوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عورت نے ان سب کے لیے محفل تیار کی، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان سب کے لیے ایک محفل تیار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا، ان کو میوے کاٹنے کے لیے چھریاں تراش دی، ایسی کوئی چھری بڑی چاقو یا ایسی چیز نہیں، نائف جو ہم چھری کٹ کرتے ہیں، تو چھری کٹ کرنے والے جو نائف تھے آزاد تھے، ان کو دے دیے، اور دینے کے ساتھ ساتھ باتیں چل رہی تھی، تو یہ ایک دوسرے کو باتیں کری کہ دیکھو کتنی کیسی عورت ہے کہ ایک غلام کے اس میں آ گئی۔ تو ایسی میٹنگ چل رہی تھی سہیلیوں کی۔ اب اس نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ تم ان کے سامنے آؤ، یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آؤ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو سنترا ہے یا دوسری چھل رہی تھی، تو چھلتے چھلتے سنترا ختم ہو گیا، چھری ہاتھ میں ہی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو جب ان عورتوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو جب دیکھنے کے ساتھ ان کا جو خوبصورتی دیکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سنترا یا کچھ سیب تھا یا کچھ بھی چیز تھی وہ چھوڑ کر وہ تو ختم ہو گیا، اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ جب ان کو درد محسوس ہوا تو پتا چلا کہ ہم نے ہاتھ کاٹ لیے، پھر کہنے لگی کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس طرح سے پھر زلیخا نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ یوسف اگر میری بات نہیں سنے گا، یہ تو یا تو جیل میں جائے گا یا تو پھر اس کو عذاب ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ وہ کام کرے جو میں اس کے ساتھ خواہش کرتی ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام تھے، اور یہ ساری کی ساری عورتیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام پہ ٹرائی کیا، یوسف علیہ السلام کو کہیں کمرے میں کہیں رکھ دیا۔ جب ان کی میٹنگ چل رہی تھی عورتوں کی، تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے اس شر سے بچا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے جیل میں چھوڑ دے لیکن میں یہ برے کام سے مجھے بچا دے۔ یوسف علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی، اور یہ عورتوں کی پلاننگ یوسف علیہ السلام نے سن لی تھی، اس لیے عورتوں کی جو پلاننگ چل رہی تھی کہ چھری کاٹنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کرے، تو جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر دی۔ یوسف علیہ السلام کے پر یہ عورتیں ٹوٹ پڑی، یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد یہ اور معاملہ اوپر گیا، اور جو معاملے پتہ ہے لوگوں میں آنے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایسے ایسے حرکت کی، اس طرح سے کی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔ اب دیکھیں غلطی کس کی تھی، اس کی بیوی کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور پھر جو عزیز مصر تھا اس نے دیکھا کہ اس کو معاملے کو کنٹرول کس طرح کرتے ہیں کہ یوسف کو ہم کیا کریں کہ جیل میں ڈالیں، تو یوسف علیہ السلام کو جس طرح بھی ہو سکا ان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانا جیل میں ڈال دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل سے بادشاہ کی کرسی تک کس طرح پہنچتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کی ہم نے جو شارٹ میں لیا کس طرح وہ جیل میں آگے، یوسف علیہ السلام جیل میں آگے، یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر بادشاہ کے جو خاص ہے یعنی ایگریکلچر جو منسٹر ہے وہ کس طرح بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اگلے ایک پارٹ یا پھر دو پارٹ میں ختم کریں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھیں، لوگوں کو دعوت دیں، اور ہمیں جو قرآن و سنت میں جو صحیح واقعات ہے وہ ہم تک پتہ چلے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے میں، آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سورہ یوسف ایک بار پڑھے ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور آپ سب کو عید مبارک ہو، بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر، تقبل اللہ منا و منکم صالح اعمال۔ یہ عید کا موقع ہے، آپ اپنے بھائی بہنوں کو دعوت کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت دے سکتے ہو۔ آپ، یہ موقع بہت اچھا ہے، رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے، دوست آتے ہیں ملنے کے لیے، ان کو آپ دین کی دعوت دیں۔ کم سے کم اگر وہ نماز کی مثال نہیں سیکھتے، ان کو سٹوری میں لے کر آئیں، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا دل پھیر دیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اگلے سیٹرڈے ہم ملتے ہیں سیم ٹائمنگ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔